الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ پیارے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر ساری کائنات اس کی عبادت نہ کرے، ساری کائنات اس کی عبادت نہ کرے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی سجدہ کرے نہ کرے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر اس نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے نا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا شکر ہے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اس کا، یقین جانی بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے لوگ جو نماز کی طرف یا اس کی عبادت کی طرف نہیں آتے نا، وہ یہ سمجھتے کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ رب نے ان کو موقع ہی نہیں دیا اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، موقع ہی نہیں دیا ان کو جھکنے۔ یہ تو جن کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیا ہے آپ کے سامنے بیٹھے، کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ اگرچہ بہت مساجد ہیں ہمارے، باقیوں کے بھی حالات اس طرح ہی ہوں گے، ملے جلے رجحان ہے۔ تو یہ نہیں کہ ساری ایک مثال کے طور پہ یہ مسجد اگر خالی ہے، مثال دے رہا ہوں، خالی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ہے، اس میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، کم نہیں بہت کم ہے، تو ساروں میں بھی کم ہی ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہے اور مارکیٹ میں اس وقت موجود کتنے ہوں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، ہم رکھتے ہیں روزے الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اب دیکھیں روزہ کیسی ایک ہڈن عبادت ہے، ہڈن چھپی ہوئی عبادت ہے۔ یہ تو نماز ہے، ہم سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اب وہ تو رب جانے، اس کا وہ جو پڑھنے والا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے کیا پڑھ رہے ہیں اندر۔ ہاں اس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ذرا اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے بڑا کچھ نکلے گا اس کے اندر۔ ہاں روزہ ایسی عبادت پتہ ہی نہیں کسی کو، وضو کر رہا ہے، پانی منہ میں ڈالا ہے، لے کر نہیں جا رہا نیچے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال بندگی کر رہا ہے، انسان جو ہے کمال بندگی کر رہا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اے اللہ کہیں ایسا جیسے باہر یہ لوگ ہیں، کہیں ان جیسا میرا بھی حال نہ ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ عبادت دیکھیں، عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا ڈر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، بس اس کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، آخر دنیا میں کب تک ہم نہیں رہنا ہے؟ کب تک ہم اس معاملات کو لے کے چلیں؟ کب تک؟ ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے، نہیں ہے دنیا میں، جن کے اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن کب تک ہیں؟ آخر تو جانا ہی ہے، دنیا سے پوچھ کر کے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور اپنی دیکھیں اندھیری قبر ہے، ہمیں معلوم ہے کمرہ، ہمارے کمرے میں لائٹ نہیں ہے تو اندھیرا تو ہے نا۔ اب قبر جو ہے وہاں پہ روشنی جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ قبر اندھیری ہے، اس کے جو ہے نا روشنی اس کے نیک اعمال ہے بندے کی۔ اب روشن کرنی ہے قبر تو اس کے لیے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے نا، نیکی کے کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ وہاں کی روشنی ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، یہ وہاں کی روشنی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ الموت باب کل نفس داخلھا، الموت قدح کل نفس شاربھا، یعنی موت ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جان نے گزرنا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے۔ اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی، بے بسی ہوگی ہم پر جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی۔ اگر ہم سوچیں اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں امیجن کریں نا اس کو، روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہے، ہماری آنکھیں پتھرا رہی ہیں، ہمارا بولنے کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں جان تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب روح نکلنے کا معاملہ اس کو لے کر کبھی سوچیں بیٹھ کے، یار اگر میں ابھی اسی وقت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا ہے میرے پاس جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا؟ کچھ تو ہو، اور اس کی رضا والی کوئی کام تو ہو ہمارے پاس۔
دیکھیں عبادت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں سے محبت، نیک بندوں سے محبت یہ اللہ کا مطلوب ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ سب یہ نہیں سب اچھے ہیں جناب، سب اچھے ہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے بھائی جی۔ اگر سب اچھا ہوتا تو یا ایھا الکافرون قرآن کی یہ صورت نازل نہ ہوتی، منافقون کی صورت نازل نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ سب اچھا نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں، کس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہماری روح نکلنے لگی ہے، اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اچھا پھر ایسی حسرت ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کرتا رہا، میں نے کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا، میں بس دنیا کماتا رہا، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ اتنا کچھ کمایا ہم نے، اتنا جیتنے سکندر تھا، دنیا چلا ہے، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، اتنا کچھ ہم کما لیتے ہیں، لے کے کیا جاتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بھائی علم چھوڑ کے بھی تو جاؤ، مال چھوڑ کے جا رہے ہو نا، علم چھوڑ کے بھی تو جاؤ، ان کو قرآن کا حافظ بنا دو یار، ان کو قرآن کا قاری بنا دو، آپ ان کو نماز پڑھا دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آخری بات عرض کرنے لگا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ثانی جن کو کہتے ہیں، آپ کی رخصت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی آپ کے دوست سے، وہ آگے آپ کی تیمارداری کے لیے، اور کچھ ہے نا آپ کے نا تھیلی تھی اشرفیوں کی تھیلی، ان کو دینے کے لیے وہ لے کر آئے، جب جانے لگے ان کو دینے لگے نا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیاں تھی، صرف بیٹا کوئی نہیں تھا ان کا، اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور ہاں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن چھوڑا کیا؟ خدا کی قسم ہم سے بہتر چھوڑ کے گئے، وہ کیا ہے وہ سنے گا، وہ کہنے لگے میرے بیٹی کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے، میں نے ان کو اس سے بہتر چیز دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیا چیز دی ہے؟ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ایسی تعلیم دی ہے، اور پڑھے بغیر سوتے نہیں ہیں وہ، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہ کبھی تنگدست نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی تنگدست نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا، محتاجی دور کرتی ہے سورہ واقعہ۔ پیارے محترم، دنیا میں جو بھی آیا اس نے واپسی جانا ہی جانا، واپسی کا سفر ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، پوتا پیدا ہوا ہے، دادا چل بسا ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، باپ موجود ہے، بیٹا چلا گیا ہے، بیٹا موجود ہے، باپ چلا گیا ہے، یعنی کہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، جو پہلے آیا تھا وہ بعد میں جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے چلا جاتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں سے ہر ایک نے نکلنا ہے، ہر ایک کا وقت ہے، جیسے پرسوں میں نے عرض کیا تھا نا کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، ہر جاندار نے گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، قبر نے مجھ سے سوال کیا، اے عبدالعزیز کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں قبر میں اپنے آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، کیا معاملہ کرتی ہوں؟ آئی اس بارے میں امیر رسول کا جو رسالہ ہے، آج اس کا آخری جو ہے وہ سارے معاملہ چل رہے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ماں کا پچھتاوا، یہ جو پہلے سے شروع سے میرے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے یہ رسالے کا معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، اس دم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے ہمارے بدن سے اتارے جا رہے ہیں، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا، کتنا بڑا امیر و کبیر بندہ ہوگا وہ، اور ایک فٹ بال پہ دم توڑنے والا اس کو بھی وہی لباس دیا جائے گا جو ایک بادشاہ کو دیا جاتا ہے۔ لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، مرنے والا کتنی ہی جائیداد چھوڑ کے مرا ہو لیکن اس کو پورے لٹھے کا کفن ہی پہنایا جائے گا۔
فٹ پاتھ پہ دم توڑنے والا مزدور ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہی کورے لٹھے کا کفن پہنانا ہے۔ زندگی ہم ایسی جیے نا، ہمیں زندگی ایسی جینی چاہیے کہ یار ہمارے میں پہچان یہ ہو کہ یار یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف رکھنے والا ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ ہماری پہچان ہو۔ یہ نہ ہو جناب اس کے اتنے بنگلے ہیں، اس کی اتنی کوٹھیاں ہیں، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے اتنے بنگلے ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں، اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کرتے ہیں نا جناب اس کی یہاں پہ بھی شاخ ہے، تو ترکی میں بھی شاخ ہے، یو کے میں بھی ہے، تو کینیڈا میں بھی ہے، اس کے تو فلاں فلاں جگہ پہ مکانات ہیں، تو اس طرح کی معاملہ نہ ہو۔ ہاں یہ ہو یار دیکھو متقی پرہیزگار ہے، یار پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں قدی صف کے اندر، ہم نے اس کو یاد دیکھا ہے تہجد میں آیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر۔ آپ نے کبھی ایسی دیکھیں گے اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی دیکھے ہوں گے، جو بزرگ ہوں گے وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں، ایسا وہ پہلے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں۔ اور اچھا جب ہم مثال کے طور پہ لیٹ ہو گئے، اشراق چاش کا وقت شروع ہو گیا، لوگ وہاں پہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشراق چاش کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ہم اس ہماری پہچان یہ ہو، ہماری اگر پہچان ہے تو تقویٰ پرہیزگاری ہے، پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں، پہچان ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ کو مطلوب تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہم نمازی ہو جائیں، ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے ماننے والوں کو مانیں، جو اس کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھیں، یہ اللہ کو مطلوب ہے یہ چیزیں ہم سے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی کیسی حسرت والی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے ہم جنازے اٹھاتے تھے، لوگوں کے جنازے اٹھاتے تھے، آج ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، ہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مردہ دیکھتا ہے، جی ہاں مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غصہ جب غصہ دے رہا ہوتا ہے مردے کو معلوم ہوتا ہے مجھے غصہ دیا جا رہا ہے، بول نہیں سکتا وہ۔ اچھا جب قبر میں ڈالا جاتا ہے مردے کو پتہ ہے مجھے قبر میں ڈالا جا رہا ہے، بول نہیں سکے گا وہ، اس کو نظر آ رہا ہے مجھ کو مٹی ڈال دی گئی ہے، اب مجھے اندھیری قبر میں ڈال دیا گیا، اب میں ہوں اور میری یہ تنہائی ہے، یا میرے نیک اعمال ہوں گے یا میرا پچھتاوا ہوگا، جو میں نے نیک اعمال نہ کیے پچھتاوا ہوگا، کاش میں نیکی کر لیتا، کاش میں نیک اعمال کر لیتا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا، کاش حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر لیتا۔ آج ان کو صورت دکھانی ہے، ہاں ان کو صورت دکھانی جن کا ہم چرچا کرتے ہیں کہ یار حضور علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرو، حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرو، آج ان کو دکھایا جانا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو انہیں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو اس پائے نا سے میں فرشتوں کی اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلوا کے واسطے۔ عاشق رسول تو یہ کہے گا، مگر نہ جو ہوگا نا غفلت میں زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ کہے گا ہائے کاش میں ان کی سنت پر عمل کرتا جو آج سنت والے ہیں، جن کی سنتوں کے میں چرچے سنا کرتا تھا، یہ تو داڑھی والے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 کروڑ والی اللہ نہ کرے، اگر حضور علیہ السلام نے ہماری داڑھی چہرے پر نہ دیکھی ہوئی اور حضور علیہ السلام فرما دیں گے کہ میرے غلام کا چہرہ ہی نہیں ہے، تو کیا کر دیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے بتائیں؟ وہاں سے دوڑنے کی کوئی ہے جگہ؟ کوئی بچنے کا ہے کوئی راستہ؟ نہیں ہے راستہ بھائی، تو ابھی عمل کر لیں۔ قبر حدیث مبارکہ میں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم اسلامیوں، جسے سنوارنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے ہم، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں ہم نے اپنی برباد کی ہوئی تھی اور خطرے میں مول لی تھی اپنی زندگی کو، آج ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس اندھیری قبر میں جا رہے ہیں۔ اور جب اس اندھیری قبر میں جائیں گے پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ قبرستان جب جاتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں ساری قبریں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، اوپر سے ایک جیسی نظر آ رہی ہے، ایک جیسی نہیں ہے، یہ قبریں ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کسی کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کوئی اپنی کرنی کا پھل بھگت رہا ہے اچھے انداز سے، کسی کی قبر میں کھڑکی کھلی ہوئی جنت کی ہے اور کسی کی جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنائے۔ زندگی ہے ابھی سانس میں سانس باقی ہے، قبر میں گئے تو نہیں، زندہ ہے، ابھی نیک اعمال کر، ابھی کر دیں، آج سے شروع ہو جائے۔ جو سستیاں ختم، جو غفلتیں ہیں اس کا وہ جو ہم نے غفلت کی چادر اوڑھی اس کو اتاریں، اب اس سے باز آ جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کریں گے، اپنی زبان پر ہر دم اللہ کا نام ہو، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد ہو آپ کی زبان پر، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک ہو آپ کی زبان پر، ذکر و درود ہوتا رہے، ذکر و درود ہر گھڑی پھرتے زبان رہے۔
میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اگر ہماری عادت نکل گئی تو قبر راحت پہ ہے، اگر نہ نکلی یاد رکھیں پیارے محترم سامعین، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بالکل پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی ہمارا پچھتاوا بن گیا، اللہ نہ کرے بن جائے تو پھر کیا کریں گے ہم وہاں پر؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آپ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے جی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم